جی ٹی وی میں مجاہد بلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ 12 جون کو یعنی اگر ماضی کی تاریخ اٹھائیں تو اس سے پہلے اتنا بڑا بجٹ سیشن میں ہنگامہ نہیں ہوا ہوگا. یعنی بجٹ کاپیوں کی روایت تو تھی، گو کے نعرے بھی لگتے تھے، لیکن گالم گلوچ جس طرح کی ہوئی اور خاص طور پر حکومتی ارکان کی جانب سے، جیسے میں نے کہا، اس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے ایسا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن اپنے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرے گی بجٹ کے دوران بھی، اور بلکہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم اس بجٹ سیشن کو پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ جو مناظر ہیں یہ ہمیں گزشتہ روز نظر نہیں آئے. یعنی جو پہلے دن 12 جون کو لگ رہا تھا کہ جو اس وقت کتابیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پھاڑی جا رہی ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، سینئر لوگ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تحقیق نہیں کرنے دے رہے، تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ گزشتہ روز جیسے میں نے کہا کہ وہ سیشن جو ہے وہ پرامن طور پر اور ایک حد تک میں کہوں گا مفاہمانہ ہی لگ رہا تھا. اور اس بجٹ کے بہانے حکومت نے جو میں نے کہا نا کہ کل فائنینس بل پاس ہو گیا، اور اس طرح حکومت نے تیسری بار اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئی، اور اس سے لگا کہ ایک بار پھر این آر او اور ڈیل کا پینڈورا باکس کھل گیا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ اس بجٹ کے دوران ہمارے دونوں لیڈر یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن محترم شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑے زور دعوے سے کہا تھا کہ جناب ہم ان کو بجٹ آسانی سے پاس کرنے نہیں دیں گے. سنیے دیکھیے کیا کہہ رہے تھے ہمارے دونوں محترم اس پارٹی کے سارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے اس بجٹ کے خلاف جو ووٹ ہے، ہم لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی دے رہی ہیں کہ استعمال کرے اور اس حکومت کے خلاف. شہباز صاحب میں بالکل اگری کرتا ہوں جی. ہم نے یہ طے کیا ہے جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ ہم مل کے ٹف ٹائم دیں گے، اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے. انہوں نے جو فج فگرز دیے ہیں، جو فکٹیشیس فگرز دیے ہیں، ڈسٹورشن کی ہے، میں غریب مر رہا ہو اس کو ایک وقت کی روٹی نہ ملے اور یہ کہیں جناب کہ اکانومی امپروو کر لیے. جس ملک کے اندر غربت اور بے روزگاری کا بے پناہ ایک سمندر ہو، وہی کہیں گے اکانومی امپروو کر لیے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ میں دیکھیں کہ آج بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، بچے بے ہوش ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم مل کے ایوان میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اور اس حکومت کو بجٹ پاس کروانے میں ان کو ہم ٹف ٹائم دیں گے. تو آپ نے سنا لیڈر دی اپوزیشن ہمارے محترم شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. جی ہاں، ٹف ٹائم دیں گے. ٹف ٹائم ہمارے محترم شہباز شریف نے یہ دیا کہ نہ صرف وہ حاضر نہیں تھے اس سیشن میں، بلکہ ان کے مجموعی طور پر تو 25 ارکان، لیکن 14 ارکان نون لیگ کے اس سیشن سے موجود نہیں تھے. میں غائب نہیں کہوں گا، غیر حاضر کہوں گا. اور اس طرح حکومتی اتحاد، جیسے میں نے کہا کہ انہیں تیسری بار اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ہاؤس کو میں اپنے یہ کہہ سکیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے. اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا اور ان کو 172 ووٹ ملے. اپوزیشن کے کوئی 163 ووٹ تھے، لیکن کل کے دن 138 حاضر تھے، اور ان 28 جو 25 ارکان غیر حاضر تھے ان میں 14 ارکان جیسے میں نے کہا جو مسلم لیگ نون کے تھے. ہم نے پوچھا، ترجمان ہیں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی، بہت ہی ڈٹی ہوئی ہیں زوروں میں، مریم منوزیک، کہ جناب آپ بڑے دعویٰ کرتے تھے، آپ کے لیڈر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے اور پاس نہیں ہونے دیں گے. تو مریم بی بی، یہ تو نہ صرف یہ کہ بجٹ پاس ہوا بھاری اکثریت سے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے، اور پھر بعد میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس بات کا شکوہ کیا کہ ہم نے تو ووٹ بھی دے دیے تھے، لیکن وہ 25 ارکان میں سے 14 ارکان تھے نون لیگ کے حاضر نہیں ہوئے. شہباز شریف صاحب حاضر نہیں ہوئے، مریم اورنگزیب بی بی. جی اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ ووٹنگ ہوئی اس میں اکثریت اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. جو ووٹ کاؤنٹ ہوا اس میں زیادہ ممبرز مسلم لیگ نون کے تھے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو ممبر 6 آفیشیل لیو پہ تھے، اور اس کے علاوہ جو 2 ممبران تھے وہ لیٹ آئے تھے، لیکن کوئی ممبر اٹھ کے لابی میں نہیں گیا تھا. یہ بالکل حقیقت سے برعکس بات ہے. اور جتنی مسلم لیگ نون نے، کیونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کی بجٹ کے اندر جو کل کارکردگی ہوتی ہے وہ کٹ موشنز اور امینڈمنٹس
अमेंडमेंट्स होती हैं। 600 से ज़ायद हमने कट मोशंस जमा कराए हैं और 6 क्लॉजेस में 35 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हमारी फाइनेंस बिल जो 16 जून को पेश हुआ था और जो कल पास हुआ है उसमें वो तमाम अमेंडमेंट्स 35 से ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं। इस अवाम दुश्मन बजट में हमने वो अमेंडमेंट्स कराई हैं। इसलिए ये सियासी बयानी के लिए तो बात हो सकती है, सियासी बयानबाजी के लिए हो सकती है, लेकिन जो रिकॉर्ड होता है, जो नंबर्स होते हैं, जो हकायक होते हैं, उनको जुटलाया नहीं जा सकता। और 161 मेंबर्स भी अगर होते, 2 मेंगल साहब और जमात इस्लामी को छोड़कर 161 भी होते तो गवर्नमेंट के पास 172 मेंबर्स थे। तो ये कहना कि मुस्लिम लीग नून ने ये बजट पास करवाया, ये बिल्कुल सरीहन गलत बात है। मुस्लिम लीग नून ने अमेंडमेंट्स करके इस बजट को तब्दील करवाया और अवाम दुश्मन पॉलिसीज जो हैं उनको, जो घी, दूध, मक्खन, वो शहबाज शरीफ की अमेंडमेंट है, वो शहबाज शरीफ का मुतालबा था कि उसके ऊपर टैक्स को ख़त्म किया जाए। 1100 सीसी के ऊपर जो 850 सीसी से 1100 सीसी किया जाए, ये मुस्लिम लीग नून का मामला था। जो टेलीफोन बिल के ऊपर अमेंडमेंट थी जो इन्होंने 3.5 मिनट से 5 मिनट कर दी, ये मुस्लिम लीग नून का मुतालबा था और अभी भी हमने कहा है कि ये भी वापस लिया जाए टैक्स जो उन्होंने लगाया है। तो ये बात जो है ये सियासी बयानिए के लिए, बयानबाजी के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लेकिन ये कोई सर्व नहीं करती पर्पस, क्योंकि जो हकायक है वो ये है कि जिस वक्त वोटिंग हुई उस वक्त मुस्लिम लीग नून की तादाद अक्सरियत में थी। जी, तो हमारी मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान बड़ी सफ़े अव्वल की अब तो रहनुमा मरियम नून कह रही थी कि कोई डील नहीं हुई है, कोई हमने हुकूमत को सेफ पैसेज नहीं दिया है और ये बयानिया तो कहा जा सकता है लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खैर, अब मैं इससे ज़्यादा उनसे क्या आर्गू करता कि हकीकत तो ये है कि बहरहाल 14 लीगी अरकान नहीं थे, 25 अरकान गैर हाज़िर रहे। अगर 168 अरकान मौजूद होते तो ज़्यादा टफ टाइम देते शहबाज शरीफ साहब की ज़बान में। लेकिन आज जो दंगल हुआ है, बिलावल भुट्टो यंग डायनेमिक माशाल्लाह खून जोश मार रहा था, लेकिन मैंने शाह महमूद कुरैशी जैसे सीनियर सीजन जिन्होंने एक तवील अरसा पीपल्स पार्टी में गुजारा, वज़ीर ख़ारजा भी रहे, तो बहुत अरसे बाद एक वक्त मैंने देखा था कि चौधरी निसार और चौधरी एतराज़न के ज़माने में भी इसी तरह का बयानबाजी की गोलाबारी हुई थी। आज भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी और शाह महमूद कुरैशी एक दूसरे पर बयानों की बौछार कर रहे थे, एक अखाड़ा, एक दंगल का समा था। तो आइए ज़रा देखें बिलावल ने क्या कहा, कुरैशी साहब ने क्या कहा, कुरैशी साहब ने क्या कहा, तो बिलावल साहब ने क्या जवाब दिया, देखिए। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। ये वो वजीर खारजा जो कश्मीर के सौदा में मुलव्विस है। जब कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं, ये मुझे क्या जानते हैं। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा, मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। थैंक यू जी, मैं आपके सामने सच नहीं करा रहा हूं, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। आप जो कहते हैं, जो यहां मुतालबा करते हैं, क्या उम्दा रवायत होती। आप कहते सिंध में हमने ये मिसाल कायम की है और आप भी वो मिसाल कायम करें। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। आज बच्चा बहुत परेशान है, मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूं जान देता फिर सही। बहरहाल एक पार्लियामेंट में ये जोशो खरोश जो नज़र आया, एक अच्छी बात ये थी, कोई किताबें नहीं फेंकी गई, हाथापाई नहीं हुई, गालियाँ नहीं हुई। दोनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सबूत पेश किया कि वो अब एक मंझे हुए
پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، اور غالباً پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اور شاہ محمود صاحب تو یعنی کچھ 3 دہائی سے آ رہے تھے. تو یہ جو ان دونوں کے درمیان یقیناً جو دنگل کو کہوں گا، جو اکھاڑا بنا یہاں پر، اس نے بے شمار پاس کیے اور آنکھ کھول دیے. لیکن آج وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے، اور اس سے پہلے ہمارے رپورٹرز نے بتایا پارلیمنٹ سے کہ اسپیکر کے سیشن میں چیمبر میں ایک اجلاس ہوا، اور راضی کیا گیا اپوزیشن کو کہ جب پرائم منسٹر تقریر کریں تو کوئی ایسا ہنگامہ آرائی نہ کھڑی کی جائے جو ہوئی تھی 12 جون کو. وزیر اعظم نے ٹھیک ہے افغانستان کے حوالے سے بھی، ڈرون کے حوالے سے بھی، بلکہ ہمارے لندن میں بیٹھے بھائی کے بھی حوالے سے بات کیا، لیکن سب سے اہم ان کی گفتگو ایک باری پھر انہوں نے کہا کہ ہم انتخابی اصلاحات کے لیے تیار ہیں تاکہ دھاندلی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. وزیر اعظم کی بات سنیے. میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. جی وزیر اعظم کے انتخابی اصلاحات کے لیے جو پیشکش اپوزیشن کو کی ہے، تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سابق چیئرمین سینٹ محترم نیر بخاری صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب، آج ہمارے پرائم منسٹر نے انتخابی اصلاحات کے لیے، ویسے تو اور ایشوز پر بھی بڑی انہوں نے ڈیٹیل بات کی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آئیں، اور یہ صرف میری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام پارٹیاں جو دھاندلی کا الزام لگاتی رہی ہیں الیکشن میں، ان سب کا مسئلہ ہے کہ ایک بار انتخابی اصلاحات بیٹھ کر اپوزیشن اور حکومت کرے. اور اس میں کیا رہے بخاری صاحب، کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ اس بات کو جو اگر پیشکش کی گئی ہے پازیٹیولی؟ بخاری صاحب، اس پہ ہماری اپنی پارٹی کی کمیٹی جو ہے، جو ہماری لیجسلیٹو کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی، وہ آج میٹنگ کرے گی، اور ہم نے جو اپنی پروپوزلز بنانی ہیں وہ ہم نے پروپوزل، کیونکہ اس پہ بل آلریڈی آیا ہوا ہے سینٹ میں، تو اس پہ ہمارے ابھی ڈیلیبریشن شروع ہیں. لیکن ایک بنیادی بات ہے، جس میٹنگ میں پرائم منسٹر خود نہیں آتا وہ اپنے کارندوں کو بھیج دیتا ہے، اور وہ اپوزیشن کو فیس نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کا وہ فائدہ ہے. تو پرائم منسٹر ورکنگ ریلیشنز پارلیمنٹ میں نہیں رکھنا چاہتا، اس پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کی کیا بات ہے. بڑی امپورٹنٹ میٹنگ گلگت بلتستان پہ ہوئی، اس پہ وہ شریک نہیں ہوا. کبھی پرائم منسٹر خود اس میں ہمت نہیں ہے، وہ آنکھ سے آنکھ ملا کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب، سوری ٹو سے یہ ذرا اس سے ہٹ کر سوال ہو جائے گا، خود اپوزیشن کی کیا صورتحال ہے جس کا آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل شامی کو ذکر کیا؟ یعنی کل جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا اور آپ بڑا ٹف ٹائم دینے کا کہا تھا، آپ کے بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا ہم نے سارے ووٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کو دے دیے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا ہم بڑا ٹف ٹائم دیں گے. لیکن اس مرحلے پر جب آپ ٹف ٹائم دے سکتے تھے، اپوزیشن اپنی ایک اسٹرینتھ شو کر سکتی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ووٹ آؤٹ بھی کر دیتے، لیکن آپ کے ارکان جو ہیں وہ 163 میں سے 138 نہیں پہنچے، اور یقیناً آپ کے جو پیپل پارٹی کے 56 ارکان میں سے 54 ارکان پہنچے، لیکن نون لیگ کے تو 83 ارکان میں سے 14 غائب تھے، غیر حاضر تھے. ہمارے سردار اختر خان مینگل بھی موجود نہیں تھے، اور تو اور سابق وزیر اعظم ہمارے شاہد خاقان عباسی نے بھی شرکت نہیں کری. تو یہ تو آپ کی یہ جو ٹف ٹائم دینے کا، یہ جو مقابلہ کرنے کا، یہ جو ریجیکٹ کرنے کا حکومت کو، یہ تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سوری ٹو سے میں لفظ استعمال نہیں کروں گا انہوں وغیرہ، لیکن شہباز شریف صاحب نے شرکت نہ کر کے یہ واضح کر دیا نا کہ آپ اور پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر نہیں ہے نا بخاری صاحب. اس کا جواب تو شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں نا، وہ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں. کل وہ پارلیمان کے اجلاس میں کیوں نہیں آئے، کل ان کے ممبرز کیوں نہیں تھے. پیپلز پارٹی نے بطور اپوزیشن اپنا کردار ادا کیا، ہمارے تمام ممبرز موجود تھے، ہماری تمام قیادت موجود تھی، اور ہم نے اس بل کے مخالفت میں ووٹ دیا. اب باقی کسی کی کارکردگی کیا عوام و ناس دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن کون سی ہے اور کون اپوزیشن کر رہے ہیں.
जी, तो कल की तरह बल्कि 12 जून से अगर लगाएं तो इस बार का बजट सेशन तारीख़ी रहा, हंगामा खेज़ रहा। इख्तिताम हमारे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पर हुआ, लेकिन ख़ास तौर पर अपोजिशन के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गया कि उनमें जो पड़ती हुई दरार पार्लियामेंट के अंदर देखी गई और हुकूमत जो एक पुरएतमाद नज़र आ रही है कि तीसरी बार उसने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। तो वो जो समझा जा रहा था कि काफ लीग या उनके जो तरीन ग्रुप और जो लोग उनसे अलहदा हैं उन सबों ने 172 वोट दिए, जी एक 172। हालांकि हकीकी जो स्ट्रेंथ है पीटीआई की वो नहीं है, वो और इत्तेहादी ने यकजहती का मुजाहरा करके अपोजिशन को नहीं बल्कि सारी दुनिया को पैगाम दिया कि मुस्तकबिल में पीटीआई की हुकूमत में दरार पड़ने के कोई इम्कान नहीं। एक और बड़ा मसला, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा मसला कहता हूँ इस असम्बली बजट से है, और वो है कोरोना का। ग़ालिबन हर आदमी, हर घर इससे जहाँ आए भी नहीं वहाँ भी परेशान है। और उससे भी बड़ा एक और मसला पैदा हो गया है कि अभी तक हम चीनी वैक्सीन लगा रहे थे, लेकिन अब जो हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में लोग अपनी मुलाजमतों के सबब जाना चाहते हैं, चीनी वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं की जा रही। इवन हमारा पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब भी इसको नहीं कर रहा, बल्कि अब तो एक्सपो सेंटर में लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हंगामे भी हुए हैं। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे वैक्सीन के हवाले से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और यकीनी तौर पर हमारे हुकूमत की, साइंसदानों की और पूरा जो पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी मेहनत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जो हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों में वैक्सीन में जो लाखों अमवात हुई, करोड़ों लोग उससे मुतासिर हुए, एक हद तक बहुत कम, अगर परसेंटेज के अतबार से तो कम ही कहा जाएगा। और एक तीसरी लहर जो आई है उसका मुकाबला अब हमने इसलिए किया है कि मुल्क में कोई 2% शायद ये शरह रह गई है। 1.5 करोड़ के करीब वैक्सीन लगाने का दावा हुकूमत कर रही है, लेकिन एक और वैक्सीन के हवाले से ज़रा मुश्किल पेश आ रही है, सवाल आ रहा है, और वो ये कि चीनी जो वैक्सीन है क्या उसके एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ख़ास तौर पर जो हज़ारों की तादाद में जो लोग जा रहे हैं गैर ममालिक में, सऊदी अरब में। तो ये जो हम तो एक वैक्सीन को वैक्सीन समझते थे, फिर पता चला फाइज़र की अलग है, चीन की अलग है, रूस की अलग है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब से मैं इब्तदाई से रहनुमाई लेता रहा हूँ, मुल्क के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बड़ा काम किया है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, हमेशा आप मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मैं सवाल उठा रहा था कि ये जो कहा चीनी वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं हो रही, फिर यहाँ ये भी कि हम वैक्सीन बनाने वाले थे जिसमें हमें ये कहा गया था कि हफ्तों में हम इतनी बना लेंगे कि शायद 2-2.5 करोड़ के लग जाएं। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या करें, अब थोड़े हंगामे हो रहे हैं एक्सपो सेंटर में, कल भी आज भी लोग बड़े परेशान हैं। डॉक्टर साहब जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सबसे पहले तो जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अपने क़वानीन बनाए हैं और उसमें ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो सिर्फ जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जिसने अप्रूवल दे रखा है उन कंपनी के वैक्सीन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना शामिल हैं। और वो चाइनीज़ वैक्सीन्स जहाँ तक कि WHO का अप्रूवल है, इनमें बहुत से ममालिक जो यूरोप के हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और यही मामला सऊदी अरब का भी रहा है और कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का रहा है। तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। जो ऐसे ट्रेवलर्स थे हमारे यहाँ से जो बाहर जा रहे थे कि वो ऑलरेडी ले चुके हैं अक्सर लोग चाइनीज़ वैक्सीन्स, अब दोबारा उनको वैक्सीन्स फाइज़र की या दूसरी लगवाते हैं। तो अव्वल तो ये सवाल है कि क्या उनको मिलेगी और वैक्सीनेट हो जाएंगे। अगर वो हो भी जाते हैं तो बहुत से सवालिया निशान हैं, क्योंकि जब आप वैक्सीन्स को मिक्स करते हैं, आपने पहले कोई और वैक्सीन लगाई और फिर दूसरी वैक्सीन लगाई, तो उसमें कुछ एविडेंस तो ये है कि आपके अंदर जो रिएक्शन है वो ज़्यादा मजबूत होता है, आप बेहतर तरीके से रेजिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ये भी है कि आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, और बहुत सी वैक्सीन्स के बारे में मिक्स करने के जो असरात हैं वो अभी तक कोई पब्लिश ही नहीं हुए। इसका फाइज़र और एस्ट्राजेनेका का पब्लिकेशन आई है कि 600 पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल किया था और मिक्स करा था तो बेहतर रिजल्ट्स आए थे। लेकिन अक्सर वैक्सीन्स के बारे में ये डेटा मौजूद ही नहीं है कि उनके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। तो ख़ासी कन्फ्यूजन है बैनुल-अक़वामी लेवल पर। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी लेवल का मसला है। और जो आपने कहा कि वैक्सीन हम बना रहे हैं,
اور ہم زیادہ لوگوں کو لگا رہے ہیں. ایکچولی ہم اس کو ڈائلیوٹ کر رہے تھے کانسنٹریٹڈ فارم میں باہر سے منگا کر, اور یہاں ڈائلیوشن خالی ہونی تھی. تو بیسک مینوفیکچرنگ ویکسینز کی ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہو رہی, لیکن جو باہر سے ویکسینز آ رہی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ محدود ہے, کیونکہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. دنیا بھر کو سپلائی کرنا پڑ رہا ہے, چائنا کو اور دوسرے ممالک کو, اور ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے. تو حکومت اس میں بہت کچھ زیادہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ پوری کوشش کریں, جو کہ کر رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ویکسین منگائیں اور پھر اس کو لگائیں. لیکن جو جیسے میں نے کہا ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا, لیکن یہ جو آپ کو علم ہے کہ اس بار بھی ہم نے جو ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے, جو ان میں چند اہم ہیں, اس میں ایک جو ترسیلات ہیں جو لوگ بھیجتے ہیں تمام ممالک سے, اور اسی لیے وہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایکسپو سینٹر میں لوگ جمع ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے جو سوال اٹھایا کہ اس بارے میں ابھی تک ابہام ہے کہ جن کے چینی ویکسین لگ چکی ہے, اب اگر دوبارہ وہ فائزر کی ویکسین لگائیں گے یا اور کوئی لگائیں گے تو اس کا مثبت رد عمل یا منفی رد عمل کہیں نہ آئے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فوری طور پر گورنمنٹ کی جو پالیسی آئی ہے, مطلب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم غیر ممالک میں جانے والوں کو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ویکسین کا, تو دو بار ویکسین لگیں گی, یعنی بلکہ 3 بار لگیں گی پھر ایک فرد کے, کہ چینی تو لوگ لگا چکے ہیں, باہر جانے والی. جی 2 بار بھی ہو سکتی ہے, 3 بار بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی ویکسین آپ نے کوئی چائنیز لگا لی اور دوسری آپ نے ایسٹرازینیکا یا فائزر کوئی اور لگا لی, یہ بھی ممکن ہے. اور ابھی تک جتنا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہے, تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس بڑھ جاتے ہیں, لیکن جو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن کیونکہ پراپر سائنٹیفک اسٹڈیز جو بہت محدود ہے مختلف ویکسینز کو مکس کر کے, جب تک کہ کلینکل ٹرائل نہ ہو جائیں, لیکن جنرلی تھنکنگ یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چائنیز ویکسین لگا رکھی اور آپ دوسری فائزر یا دوسری لگا لیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوگی, کیونکہ ابھی تک جن لوگوں کو لگایا ہے ان میں کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیکھے گئے. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو ہم پہلے اب دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا, اور آپ نے تو خیر یہ کہا تھا کہ جناب ہم کوئی ویکسین بنا نہیں رہے ہیں, بلکہ جو آلریڈی چائنا سے جو ڈرم کی صورت میں آئے گی اس کو ہم کریں گے. ایک تاثر یہ آیا کہ جیسے کوئی پاکستانی ویکسین بننے جا رہی ہے, اس وقت بھی آپ نے ریجیکٹ کرا تھا. لیکن ایک اور یہ بات کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان میں ویکسین تیار ہونے لگی, اور بلکہ کہا بھی گیا, تو شاید ہم 1 مہینے میں جو اب تک ہم 1 کروڑ لگائیں شاید 3 کروڑ, اور آئندہ غالباً کوئی ہم 3 مہینے میں 5 کروڑ, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں اس وقت تک ہم سیف نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم 10 کروڑ 50 بلکہ 70% تک لگا لیں. تو اس طرح تو نہیں لگتا, اس میں تو لگتا ہے کہ سال سے زیادہ لگ جائے گا ڈاکٹر صاحب, یا 2 سال. جی بات یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بیسک مینوفیکچر یہاں ویکسینز کا نہیں ہو رہا, بلکہ کانسنٹریٹڈ فارم میں وہ یہاں آ رہی ہے, جو کہ اچھی بات ہے کہ یہاں آئے. اس میں پھر آپ کے ٹریول اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بچتے ہیں, اور پھر اس کو ڈائلیوٹ کر اور پھر آپ یہاں پہ, لیکن وہ بھی محدود مقدار میں آ رہی ہے, اتنی مقدار میں نہیں آئی ابھی تک کہ آپ 10-15 کروڑ لوگوں کو لگا لیں. لیکن ڈائلیوٹ کر کے اور پھر بوٹل میں رکھ کے اور اس کو پھر اگر ہم اپنے برانڈ نیم سے بیچتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا پہلا قدم ہے. لیکن بیسک مینوفیکچر یہ نہیں ہے, اس کی ٹیکنالوجی ویکسین مینوفیکچر کی وہ چائنیز نے ہمیں نہیں دی ہے, صرف یہ ڈائلیوشن ہو کے اور پھر یہ اویلیبل ہو رہا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پوری ٹیکنالوجی یہاں پر ٹرانسفر ہو اور ہم یہاں خود ویکسین بنائیں, چاہے چائنیز کمپنی کے ساتھ یا کسی دوسری کمپنیز کے ساتھ. اب دیکھیں نا, انڈیا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ویکسین سپلائر ہے اس وقت کووڈ کا, جو اور اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ, اور پھر انڈیا میں خود شارٹیج ہو گئی تھی اس وقت, جو آپ نے دیکھا کہ دلی میں جو حال ہوا اور دوسرے شہر میں حال ہوا ہے, قیامت کا سما تھا. اور ابھی بھی الحمدللہ پاکستان میں جو جس انداز سے ہمارے جو کنٹرول سینٹر ہے انہوں نے جس انداز سے اس کو مینیج کیا ہے وہ بہت قابل قدر ہے, اور یہ سچویشن بہت کنٹرول میں رہی ہے اور یہ زیادہ نہیں پھیلا. لیکن یہ جو نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے انڈیا سے اور ڈیلٹا پلس ویریئنٹ آیا ہے جو انڈیا سے, اس پہ ویکسین بہت زیادہ کارگر نہیں کر رہی, اور اس کی وجہ سے ہمیں پوری طرح روکنا ہوگا پاکستان میں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہندوستان کے ذریعے یا دوسرے ممالک کے ذریعے یہ پاکستان میں آ کے پھیل نہ جائے, ورنہ یہ دوبارہ اس کا خطرہ بالکل موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے بلکہ کوئی عام نہیں بلکہ ہمارے جو اس پوری ٹاسک فورس کو اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے بڑے اہم وزیر ہیں اسد عمر صاحب نے چوتھی لہر کا بھی کہا ہے,
اور پہلے تو آپ سے خیر گفتگو ہوتی رہی، ہم سمجھ رہے تھے پہلی کے بعد دوسری لہر شاید زیادہ شدید تھی، دوسری کے بعد تیسری اس سے زیادہ شدید رہی، 200 اموات تک ہونے لگیں. تو اب کیا چوتھی لہر کا بھی خطرہ ہے اگست میں یا سپٹمبر میں، اور خدا نہ کرے وہ زیادہ نقصان دہ ہماری نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب یہ وائرس دنیا میں موجود رہے گا، چاہے افریقہ میں، چاہے ایشیا کے مختلف ممالک میں، اور بڑے مقدار میں افیکٹ کر رہا ہوگا جیسے کہ کر رہا ہے ساؤتھ امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر. جب تک یہ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں لہر اگلے سال، 1.5 سال، 2 سال تک آتی رہے گی، جب تک کہ دنیا کی اکثر آبادی جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو کے پروٹیکٹ نہیں ہو جاتی، جس میں ابھی ٹائم لگے گا. اور خاص طور پہ جو زیادہ پھیلنے والی ورائٹیز ہیں وہ چھا جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ڈیلٹا ورائٹی کی بات ہو رہی ہے، ڈیلٹا پلس ورائٹی کی بات ہو رہی ہے، اس کی ٹرانسمیسیبلٹی بھی زیادہ ہے، یعنی کہ پھیلتی زیادہ آسانی سے ہے. بائنڈنگ جو ہے سیلز کے ساتھ، خاص طور پہ جو آپ کے پھیپھڑے ہیں ان سیلز کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ بائنڈنگ کرتی ہے، اور آپ کا امیون سسٹم کی جو ریئیکشن ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ، اور اس طرح کی جو دوسری ورائٹیز اور ویریئنٹس آئیں گے وہ پچھلی ویریئنٹ سے زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ یہ ایوالو کر رہا ہے، یہ زیادہ طاقتور. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈاکٹر صاحب میں اور تفصیل بات کریں، لیکن آخری مجھے اسپیسیفک بات ایک بار دوبارہ بتا دیں جہاں سے میں نے سوال شروع کیا تھا. یعنی جو غیر ممالک جا رہے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ، اگر ان کے چائنیز لگ چکی ہے اور اگر ان کے دوسری یا تیسری بار بھی لگے گی تو یہ کوئی بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، نقصان دہ نہیں ہوگی، ان کی اور بڑھے گی ان کی جو ہے ریزسٹنس کی. جی ہاں، امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کے رولز معلوم کر کے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچیں اور پتہ چلے کہ وہ کہیں کہ آپ نے ہمارے رولز کو فالو نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑی شکریہ. آپ کے میں نے کہا نا ڈاکٹر صاحب ایک اتھارٹی بھی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ایک اتھینٹک بات ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ہم نے چائنیز ایک بار اور 2 بار لگا دی تو ہمیں تیسری بار لگائی کیونکہ اس کا افیکٹ نہ ہو. لیکن جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ بڑے پیمانے پر رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کے باہر جانا ہے اور انہیں وہ ویکسین نہیں لگ رہی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب سے اسی پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ویکسین ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں غیر ممالک جانا چاہتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، وہ بالآخر احتجاج پر اتر آئے. اب دیکھیے نا کہ اس کے لیے بھی احتجاج ہو رہا ہے، خاص طور پر اسلام آباد میں تو بہت بڑے ہنگامہ ہوا. ہمارے ساتھ بسمہ رفیق موجود ہیں. جی بسمہ، یہ غالباً کل بھی ہنگامہ ہوا، آج بھی ہنگامہ ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں، تو کیا انتظامیہ اور وہ جو ہاں متعلقہ لوگ ہیں وہ ان کو مطمئن کر پائے ہیں نہیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بسمہ جی بالکل سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع دیا ہے. اب جیسے کہ کورونا کی تیسری لہر کے خاتمے کے لیے جب سے کووڈ ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے جو ہے وہ مسلسل شکایات بھی موصول ہو رہی ہے، اور اس سب میں جو پسنے والی جو لوگ ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے جو ویزاز ہیں وہ بھی ایکسپائر ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنا ویزا جو ہے وہ 2 سے 3 بار ایکسٹینڈ بھی کروا چکے ہیں. اب جیسے کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. کل کے روز لوگوں کی جانب سے کافی غصہ دیکھنے کو نظر آیا تھا، لوگوں نے سینٹر کا مرکزی نہیں تو بسمہ مسئلہ کیا ہے؟ بسمہ گورنمنٹ نے بسمہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس موجود ہے، آج سے لگانا بھی شروع کریں گے، تو وہ جو ویکسین چاہ رہے ہیں شاید فائبر کی یا جو دوسری ویکسین ہے وہ مہنگی ہے، دستیاب نہیں ہو رہی. سوری ٹو سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ جینون لوگوں کو نہیں مل رہی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا حکومت کا آ چکی ہے، مل نہیں رہی، کچھ انتظامی معاملات ہیں، کیا ہے؟
نہیں سر، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جیسے کہ جب کہ ویکسینز آتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ویکسینز لگوانے کے لیے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تقریباً 1000 سے 2000 کے قریب جو ہے وہاں پر لوگ دیکھنے کو نظر آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ویکسینز کا جتنا بھی اسٹاک اویلیبل ہے وہ اس حد تک لگواتے ہیں. جیسے کہ کل رات جو ہے وہ 12:30 کے بعد ویکسینز لگوانے کا جو عمل تھا، جو سلسلہ تھا، وہ رک چکا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے ویکسین لگوانے کا میں نے انتظامیہ سے بھی گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہوگا ہم ویکسین لگوائیں گے، اور جب اویلیبل نہیں ہوگا تو جو لوگ ہیں وہ شہری ہیں وہ باہر ہی بیٹھیں اور ویکسین کا انتظار کریں. جبکہ شہریوں کے حوالے سے بات کروں تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کافی شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا کیا آپ نہیں سمجھ کیا حکومت کے لیول پر، کیونکہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ان کا متعلقہ منسٹر، متعلقہ منسٹری اوورسیز کے ہماری زلفی بخاری صاحب باتیں تو بڑی کرتے ہیں، وہ اس کے لیے نہیں اس میں دلچسپی لے رہے بسما؟ سر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس حوالے سے دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ کافی کم تعداد میں ویکسین یہاں پر لائی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد تو کافی زیادہ ہے، اس حساب سے اسٹاک جو ہے وہ ان کو اویلیبل نہیں ہوتا. اور جیسے کہ اوورسیز پاکستانی کے جو لوگ ہیں وہ صرف اسلام آباد کی شہری نہیں ہیں، وہ کافی دور دراز سے یہاں پر لوگ آتے ہیں. سوات گلگت سے بھی لوگ یہاں پر 2 دن کا اسٹے کر کے یہاں پر ویکسین لگوانے کے لیے یہاں پر موجود ہے. لیکن منسٹری کی جانب سے اگر بات کی جائے تو منسٹری کے جو اسٹاک ہے وہ کافی کم اویلیبل ہوتا ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانی کی جو تعداد ہے وہ کافی حد سے زیادہ ہے. چلے ابھی تک یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب بجٹ سے فارغ ہو گئے اپوزیشن کے لوگ، اب وہ جھنڈے بینر لے کے کہیں ان لوگوں کے ساتھ آ جائیں اور لاٹھی چارج ہو اور ہنگامہ آ رہی ہو، اس کی نوبت تو ابھی تک تو نہیں آئی ہے نا؟ بینر پلے کارڈ نہیں سے احتجاج پرامن ہی ہو رہا ہے نا بسما؟ سر آج کا جو احتجاج تھا وہ اوورسیز پاکستانی سے جو ہے وہ S9 پارک کا جو مین شورا تھا وہ بند کر دیا تھا، ٹریفک بلاک ہو چکی تھی. غصے میں جو ہے وہ مرکزی دروازہ بھی سینٹر کا توڑ دیا گیا تھا اور پارک کے حدود چھلانگ کر سینٹر میں داخل ہوئے. اس حساب کو اگر ہم دیکھا جائے تو لوگوں میں کافی غصہ جو ہے وہ آ چکا ہے. اب لوگوں کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے اس حساب سے حکومت کو چاہیے. بسما آپ کا شکریہ. بسما رفیق ہمیں بتا رہی تھی کہ ہزاروں کی تعداد لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں، جو اور خاص طور پر ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں، بعض لوگ جابس ان کے خطرے میں پڑ گئے ہیں اگر انہیں یہ ویکسین نہیں لگائی گئی. تو یہ میں نے کہا نا اسلام آباد میں ہو رہا ہے، متعلقہ وزیر جو دعوے اور وعدے کر رہے ہیں اس کے مطابق انہیں چاہیے کہ ان لوگوں پر، جو میں نے کہا پہلے ہی پاکستان میں بے روزگاری کی تعداد بڑی ہے اور غیر ممالک میں بھی روزگار کم ہو رہے ہیں، ان کا ازالہ کریں گے. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.